علماء کرام، شورا اسلام، حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لخمسة أطفي بها حر البراء الحاطمان، المصطفى والمرتضى وابن فاطمہ والفاطمہ. جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. نبی اور آل نبی کی مقدس پاکیزہ بارگاہ میں جھوم جھوم کر حدیث درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علیہ. ایک بار اور چھوٹ چھوٹ کے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں، ان کے نوازوں کے ذکر کی محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. رب قدیر کی بارگاہ میں دست بدعا پروردگار عالم اس محفل کو، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کافی دیر سے آپ تمامی حضرات نعت و منقبت کے اشعار ملاحظہ فرما رہے تھے، اور مجھ سے قبل آپ تمامی حضرات نے ایک بہترین خطاب سماعت فرما لی. چند منٹ کی گفتگو کے لیے آپ کے درمیان میں بھی حاضر آیا. پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف ہوا. آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ پاک اس محفل کو، آپ سب کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیزان گرامی وقار، میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں، لیکن عادت کے مطابق دو تین شعر تحت ملاحظہ فرمائے بارگاہ امام علی مقام میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن جتنے لوگ موجود ہیں اپنے ہونے کا ثبوت دے، اپنے ہاتھوں کو پرچم حسین بنا کر میرے ساتھ لہرا کے بولے یا حسین، یا حسین، اور زور سے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. مائک والے بھی ذرا سا آواز کھولو، ذرا سا آواز کھول دو، جہاں تک سیٹی نہ مارے وہاں تک کھول دو. توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کوشش مسلم صاحبان اور حضرت علامہ مولانا اسلام صاحب کو تشریف فرمائے. ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. زور سے بولے یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا حسین، یا حسین، یا حسین. اب ملاحظہ فرمائے کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر،
اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اور چار قصے حسین کو یہ بھی ملاحظہ فرماؤ کہ اس لیے تر یہ نین رہتے ہیں، نین کہتے ہیں آنکھوں کو، اس لیے تر یہ نین رہتے ہیں، قلب زہرا کے چین رہتے ہیں، اس لیے تر یہ نین رہتے ہیں، قلب زہرا کے چین رہتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں جس کے دل میں حسین رہتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں جس کے دل میں حسین رہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حسین کون ہے؟ حسین کیا ہے؟ جو دہتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو دہتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا سا ذہن کو قریب کرو اور پوری توجہ کے ساتھ میں مناقب امام علی مقام پڑھنے لگا ہوں، لیکن اس سے قبل پورا مجمع زور سے بولے یا حسین یا حسین یا حسین۔ اب ملاحظہ فرمائیے، نبی کی گود پاک ہے اور میرے آقا کی گود پاک میں سیدنا امام حسین علیہ السلام جلوہ افروز ہے، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی، نبی کی گود میں نبی کا نواسہ حسین ابن علی ہے، میرے نبی اپنے بیٹے حسین سے محبت فرما رہے، پیار فرما رہے، میرے نبی نے اپنے بیٹے حسین کو محبت میں چومنا شروع کر دیا، نبی نے اپنے بیٹے حسین کو چومنا شروع کر دیا، اور چومتے چومتے میرے آقا نے حسین کو سونگنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، نبی نے حسین کو چومتے چومتے سونگنا شروع کر دیا۔ صحابہ یہ منظر ملاحظہ فرما رہے تھے، ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، فدا کا امی بابی، اے اللہ کی محبوب، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ یا رسول اللہ، ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنی سی محبت نہ کرنے، وہ اسے چوم تو سکتا ہے لیکن سونگ نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ، آپ حسین کو چوم بھی رہے ہو، حسین کو سونگ بھی رہے، ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے نبی نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ سنو سنو، تمہیں یہ فلسفہ نہیں معلوم کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی پھول ہے، میری بیٹی فاطمہ جنت کی پھول ہے، اور میرا بیٹا حسین اس پھول کی کلی ہے، تو حسین کو چونتا ہوں تو نواسے کا مزہ ملتا ہے، اور حسین کو سونگتا ہوں تو جنت کی خوشبو مل رہی ہے۔ حسین کو چونتا ہوں تو نواسے کا مزہ ملتا ہے، اور حسین کو سونگتا ہوں تو جنت کی خوشبو مل رہی ہے۔ کیا کون ہے حسین؟ کیا ہے حسین؟ اب ذرا سا ذہن کو قریب کرو مسلمانوں، اللہ اکبر کبیرہ، تاریخ اور آگے بڑھتی رہی، زمانہ اور آگے بڑھتا رہا۔ حسین کے بچپنے کا زمانہ ہے حسینیوں، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے، سیدہ فاطمہ کے گھر کے چولہے میں 3 دن ہو گیا آگ نہیں جلی۔ اللہ، 3 دن ہو گیا گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلی، فاطمہ پہ زندگی بسر ہو رہی ہے۔ امام حسین روتے روتے امی کی بارگاہ میں آئے، امی جان اجازت فرمائیے تو نانا جان سے اپنے گھر کے حالات بیان کروں کہ نانا جان 3 دن ہو گیا آپ کے نواسے حسین نے ایک بھی لقمہ اپنے حلق کے نیچے سے نہیں اتارا، 3 دن ہو گیا
آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر چولہے میں آدمی جلی. اللہ اکبر. اتنا فرمانا تھا. سیدہ فاطمہ نے خاموش کرا دیا. کہا بیٹے حسین خاموش ہو جاؤ. اس نبی کو کیا بتانے جاؤ گے؟ وہ نبی خوب جانتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کس حال میں ہے. اس نبی کو خوب معلوم ہے کہ میرے بیٹے حسین کس حال میں ہے. اللہ اکبر. سیدنا نے خاموش کرا دیا. امام حسین زار و قطار ہونے لگے. حسین کو توجہ کے ساتھ فرمانا. حسین اعظم زار و قطار ہونے لگے. میرے آقا کا گزر سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کی جانب سے ہوا. امام حسین کی رونے کی آواز میرے مصطفیٰ کے کان تک ٹکرائی. میرے مصطفیٰ سے رہا نہ گیا. دوڑے دوڑے چلے آئے سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کے دروازے پر. دستک دی. اندر سے آواز آئی من دق الباب. دروازے پہ کون ہے؟ اتنا فرمانا تھا. سیدہ فاطمہ دوڑی دوڑی چلی آئی ہے. دروازہ کھولا ہے. کیا دیکھتی ہے؟ دروازے پہ نبیوں کا امام آیا ہے. دروازوں پہ رسولوں کا تاجدار آیا ہے. دروازوں پہ سیدہ ابرار و اخیار آیا ہے. دروازے پہ احمد مختار آیا ہے. دروازے پہ غریبوں کا غمگسار آیا ہے. دروازے پہ رحمت للعالمین آیا ہے. سیدہ نے فرمایا آقا حضور کے اندر تشریف لائیے. میرے آقا سیدہ فاطمہ کے گھر کے اندر تشریف لے کر آئے. میرے نبی نے رو کے فرمایا تھا میری بیٹی فاطمہ میرے لال حسین کو رلایا مت کرو. اس لیے کہ جب میرا بیٹا حسین روتا ہے تمہارے پاپا محمد عربی کو تکلیف ہوتی ہے. اور اسی جگہ کھڑے ہو کر میرے آقا نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما. اور اے میرے اللہ جو ان سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا. اور اسی محبت کی بولی بریلی کے تاجدار نے بولی یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے میرے نور میرا سب گھرانہ نور کا. نعرہ اسلامیہ. میرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ میرے لال حسین کو رلایا مت کرو. اس لیے کہ جب حسین روتا ہے تمہارے بابا محمد عربی کو تکلیف ہوتی ہے. تو گورا کے سنی سید عقیدہ مسلمانوں ذرا اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ جب بچپنے میں حسین کے رونے سے میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہوئی تھی تو 3 دن کا بھوکا پیاسا امام جب کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہا تھا اور محمد کا بچپنا اٹھا رہا تھا. قاسم بن حسن کا شباب اٹھا رہا تھا. نوجوان علی اکبر کی لاش اٹھا رہا تھا. اپنے معصوم علی اصغر کا بچپنا اٹھا رہا تھا. جب میرا امام بے سہارا ہو گیا غموں سے چکنا چور ہو گیا. میرا امام جب حالت سجدے میں ظالموں نے میرے امام کے سوکھے ہوئے حلقوں پہ جب خنجر چلایا ہوگا اس وقت میرے مصطفیٰ کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا حسین سے کتنی محبت فرماتے تھے کہ میرے نبی نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین. لوگوں میرے حسین سے محبت کیا کرو اس لیے کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی تو اللہ پاک اسے اپنا مقرب بندہ بنا لے گا. جب اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاؤ گے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ زمانہ اور آگے بڑھ رہا. ایک زمانہ یہ بھی آیا حسین کے بچپنے کا زمانہ ہے. جگہ ہے مسجد نبوی شریف کی. گود ہے مصطفیٰ کریم کی. زور سے بولو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.
مسجد نبوی شریف کی اور گود ہے مصطفیٰ کریم کی. آقا کریم کی گود پاک میں دو شہزادے جلوہ افروز ہیں. دو شہزادے جلوہ افروز. ایک کا نام سیدنا ابراہیم، ایک کا نام سیدنا امام حسین. ایک نبی کریم کا اپنا بیٹا، ایک نبی کریم کی بیٹی کا بیٹا. دونوں بیٹے ہیں آقا کی گود پاک پر. آقا رحمت کبھی بیٹا چنتے ہیں، آقا رحمت کبھی نواسا چنتے ہیں. کبھی بیٹا چنتے ہیں تو کبھی نواسا چنتے ہیں. اتنے میں رب کی رحمتوں نے آواز دی. جبریل آ گیا اللہ کا پیغام دے کر. کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ کے محبوب، ان دونوں سے جتنا آپ ٹوٹ کر محبت کر رہے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا. اب مرضی آپ کی، جسے چاہے رکھے، جسے چاہے واپس کرے. یہ اختیار آپ کو ہے. اے میرے نبی کے اختیارات پہ انگلیاں اٹھانے والوں، قانون رب کا، اسلام رب کا، شریعت مصطفیٰ کی، قرآن رب کا. لیکن محبوب فیصلہ آپ کرو کہ اسلام کا بوجھ بیٹا اٹھائے گا کہ نواسا اٹھائے گا. محبوب فیصلہ آپ کرو، محبوب فیصلہ آپ کرو. آقا رحمت نے چند لمحے خاموشی فرمائی اور چند لمحے کے بعد آقا رحمت نے سیدنا امام حسین کے سر مقدس پر اپنا دست نبوت رکھ دیا. جبریل سمجھ گئے جن کو لے جانا ہے وہ سیدنا ابراہیم ہے، جن کو چھوڑنا ہے وہ سیدنا امام حسین. جبریل چلے گئے، حسین پڑھتے رہے، حسین پڑھتے رہے. حسین جوانی کی منزل پہ قدم رکھ چکے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا، اے حسین تجھ کو معلوم ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے لاڈلے بیٹے کی قربانی دے کر تجھ کو بچایا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم بول پڑے، حسین رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے لاڈلے بیٹے کا نذرانہ دے کر تجھ کو بچایا ہے. حضرت عثمان غنی ذل الرحم پکار اٹھے، حسین تیرے نانا نے تیرے لاڈلے ماموں کی قربانی دے کر تجھ کو بچایا ہے. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار بول پڑے، حسین تیرے نانا نے تیرے لاڈلے ماموں کا نذرانہ دے کر تجھ کو بچایا ہے. سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا بول پڑی، حسین میرے بابا نے میرے لاڈلے بھائی کی قربانی دے کر تجھ کو بچایا ہے. لیکن یاد کرو مسلمانوں، یاد کرو کہ جب کعبے کی عظمتوں پر جزیریت کا خنجر بلک زور سے گرنے لگا، رسول اللہ کی شریعت کو کہ جب اقتدار کی حویلیوں میں بیٹھنے والے اپنی مرضی کے مطابق چلانے لگے اور مصطفیٰ کی سنت و شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگے، تو ایسے بھیانک وقت میں میرے آقا حسین اٹھے ہیں. نانا جان کے روضہ مقدسہ کی چوکھٹ چھوٹ کر کہا تھا، اے میرے نانا آپ نے ایک بیٹا دے کر حسین بچایا ہے، آپ نے ایک بیٹا دے کر حسین بچایا ہے. حسین سارا خاندان دے کر آپ کا دین بچا لے گا، کعبے کی عظمت بچا لے گا، قرآن کی رفاعت بچا لے گا. حسین بن علی نے فرمایا، نانا آپ نے حسین کو بچانے کے لیے اپنا ایک بیٹا ابراہیم قربان کیا ہے. حسین بن علی آپ کے دین کو بچانے کے لیے، آپ کی شریعت کو بچانے کے لیے، کعبے کی عظمتوں کو بچانے کے لیے، مسجدوں کے تقدس کو بچانے کے لیے اپنا ایک نہیں بلکہ اپنا علی اصغر بھی قربان کرے گا، اپنا علی اکبر بھی قربان کرے گا، اپنا بھائی عباس بھی قربان کرے گا، اپنے بھتیجے اور اپنے بھانجے اور محمد کو بھی قربان کرے گا، اپنے بھتیجے قاسم بن حسن کی لاش کو اٹھائے گا. اے میرے نانا حسین اپنی گردن کو کٹا دے گا لیکن آپ کے دین کو کٹنے نہیں دے گا. اور حسین جو کربلا کے
میدان میں یہی ہوا تھا کہ میرے آقا حسین کربلا کے میدان میں تو گئے تھے لیکن بچوں کو بچانے نہیں گئے تھے، بچوں کی مدد کرنے نہیں گئے تھے، بچوں کو سہارا دینے نہیں گئے تھے، بلکہ نانا کے دین کو بچانے گئے تھے، نانا کی شریعت کو بچانے گئے تھے، اسلام کے پرچم کو صبح قیامت کے لیے بلند کرنے کے لیے گئے تھے۔ علی ناک ملت اسلامیہ تو حسین علی کربلا تو گئے تھے، بچوں کو بچانے نہیں گئے، بچوں کی مدد کرنے نہیں گئے تھے، بلکہ اپنے نانا کے دین کو بچانے گئے تھے، کعبے کی عظمتوں کو بچانے گئے تھے۔ تو جب تک مسجدوں میں اذانیں ہوتی رہیں گی حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک مسجدوں میں نمازیں ہوتی رہیں گی حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک مصطفیٰ کا دین باقی رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک مصطفیٰ کی شریعت باقی رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک خطیب منبروں سے خطاب کرتے رہیں گے حسین کا نام زندہ رہے گا، اس لیے کہ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اوروں نے کیے ان کے الگ انداز ہے، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسنین کے نانا، آقا کا گھرانہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب تک مسجدوں میں اذانیں ہوتی رہیں گی حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک مسجدوں میں نمازیں ہوتی رہیں گی حسین کا نام زندہ رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب آئیے ذرا ذرا سے تاریخ آگے بڑھتی رہی، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان کا بیٹا یزید پلید تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کا مطالبہ کیا کہ اے حسین ابن علی یا تو تم میرے ہاتھ کا بیعت کر لو یا اپنا سر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دو چیزیں یزید پلید نے رکھی، حسین ابن علی یا تو تم اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ یا سر دینے کے لیے تیار، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو یا سر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دو چیزیں، دو باتیں یزید نے امام حسین کے سامنے رکھی۔ اب آپ سمجھیے کہ انسان کے پاس دو چیز ہیں، ایک کی قیمت کم ہے، دوسرے کی قیمت زیادہ۔ جس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے انسان اسی چیز کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے ٹوپی طلب کر لی کہ آپ مجھے اپنی ٹوپی دیتے ہیں، تو میں ٹوپی اور رومال میں فرق پیدا کروں گا۔ اگر ٹوپی کی قیمت زیادہ ہوگی تو میں اپنی ٹوپی بچاؤں گا، اگر رومال کی قیمت کم ہوگی یہ رومال میں آپ کو دے دوں گا۔ تو اب ذرا سا ذہن کو قریب کرو حسینیو، امام حسین کے سامنے یزید کے دو آپشن رکھے، دو باتیں رکھی، یا تو تم میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو یا سر دینے کے لیے تیار ہو۔ تو امام حسین نے فرمایا اے یزیدیو، حسین ابن علی سے ہاتھ طلب کرتے ہو، حسین ابن علی سے ہاتھ مانگتے ہو، میری بیعت قبول کرتے ہو۔ حسین نے دو چیزوں کو رکھا، اپنے ہاتھ کو بھی رکھا، اپنے سر کو بھی رکھا، رکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اے یزیدیو سن لو، یہ سر ایک انسان کا سر ہے، یہ سر ایک نفس کا سر ہے، یہ سر حسین ابن علی کا سر ہے، لیکن اگر یہ ہاتھ دیتا ہوں تو یہ ہاتھ صرف حسین ابن علی کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس ہاتھ میں آدم صفی اللہ کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں ابراہیم خلیل اللہ کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں عیسیٰ روح اللہ کا ہاتھ ہے، ارے اس ہاتھ میں صدیق کی صداقت کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں فاروق کی عدالت کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں عثمان کی سخاوت کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں میرے بابا علی مرتضیٰ کی شجاعت کا ہاتھ ہے، ارے اس ہاتھ میں میرے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے۔ تو اے یزیدیو سن لو، یہ سر ایک انسان کا سر ہے، لیکن یہ ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ مت سمجھنا، بلکہ یہ ہاتھ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی نیابت کر رہا ہے۔ تو امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے ہاتھ کو بچا کر نانا
नाना के दीन को बचा लिया, अपने हाथ को बचा कर नाना की शक्कर को बचा लिया, अपने हाथ को बचा कर काबे की अजमतों को बचा लिया, अपने हाथ को बचा कर इस्लाम के परचम को सुबह क़यामत तक के लिए बुलंद कर दिया। इमाम हुसैन ने अपने हाथ को बचाया, सर नहीं बचाया, हाथ को बचाया। अगर ये हाथ हुसैन इब्न अली के हाथ में, तख्त भी उनके पास होता, हुकूमत भी उनके पास होती, माल ज़र भी उनके पास होता, लेकिन हुसैन ने कहा तख्त हुकूमत मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो नाना के दीन को बचाना है, नाना की शरीयत को बचाना है। और नाना ने बचपने में मेरे हथेली में दीन की अमानत दिया था और मुझसे ये वादा